گھر ٹوٹ رہا ہے، جس کی دکان ٹوٹ رہی ہے، جس کی روزی روٹی برباد ہو رہی ہے، وہ تو رو رہا ہے، لیکن اس کا تماشا دیکھنے والے، اس پر خوش ہونے والے مزہ لے رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ان کی دکانیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں قرآن کی 3 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت سورہ نساء کی بھی آپ پڑھتے تھے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور آدم سے اس نے حوا کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ نے آدم اور حوا سے انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم جب تک حوا کے بغیر تھے، آدم ادھورے تھے، آدم انکمپلیٹ تھے، آدم مکمل ہوئے حوا کے پیدا ہونے کے بعد، اور جب آدم اور حوا دونوں پیدا ہو گئے تو ان دونوں کے ذریعے پھر انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں کہہ رہا ہے، اپنا احسان جتا رہا ہے، اپنا اپکار بیان کر رہا ہے، اپنا احسان بتا رہا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تم مردوں تمہارے لیے عورت کو بنایا، تم عورتوں تمہارے لیے مرد کو بنایا۔ آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ چائنا وغیرہ میں ایسے روبوٹ بنائے جا رہے ہیں کہ آدمی کو عورت کی ضرورت نہ پڑے، عورت کے ٹائپ کا روبوٹ بنا رہے ہیں، عورت کے لیے ایسا روبوٹ بنا رہے جو مرد کا کام کرے، اس کو مرد کی ضرورت نہ پڑے، وہ روبوٹ سے اس کا کام چل جائے۔ دنیا اس طریقے کے جتنے ڈھکوسلے کرنا چاہے کر لے، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، یہ روبوٹ کے ذریعے مرد و عورت کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 2 پارے میں میاں بیوی کے رشتے کو کتنے پیارے انداز میں اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے پتیوں تمہاری پتنیاں تمہارے لیے لباس ہیں، اے شوہروں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اے بیویوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ عبدالغفار صاحب بلیزر پہن کے کیوں آئے ہیں؟ صدری کیوں پہنتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر کرتا پائجامہ اور صدری یا کرتا پائجامہ بلیزر یہ لباس ہم پر جچتا ہے، جمتا ہے، اچھا لگتا ہے، ہم اس کپڑے میں ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں، ہم وہ کپڑا پہنتے ہیں۔ ہمارا نوجوان بیچارہ وہ ٹی شرٹ کیوں پہنتا ہے، وہ جینس کی پینٹ کیوں پہنتا ہے، کوئی عورت وہ ساڑی کیوں پہن رہی ہے، وہ جو ہے سلوار اور قمیص کیوں پہن رہی ہے؟ انسان لباس وہ پہنتا ہے جو لباس اس کو اچھا لگتا ہے، اس میں وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کے لیے شوہر کے لیے بیوی لباس ہے اور بیوی کے لیے شوہر لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو سندر بناتے ہیں۔ اگر شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو، ان کی زندگی بدصورت ہو جائے گی، ان کی زندگی کی سندرتا ختم ہو جائے گی، ان کی زندگی کی بیوٹی ختم ہو جائے گی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے شوہرو تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، اے بیویو تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیو، چند دنوں کی شادی کے بعد پتی پتنی کے بیچ میں جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ بچہ رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بہن کے ساتھ بھائی رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بھائی بھائی کے ساتھ رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، جو 1 مہینے کی شادی کے بعد ہو جاتی ہے۔ 1 مہینہ شادی کا گزرتا ہے، لڑکا ارریہ کا رہنے والا ہے، کٹیہار کا سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس کی نوکری لگ گئی گلف میں، سعودی میں، کویت میں، دبئی میں نوکری لگ گئی، لڑکا نوکری کے لیے باہر جا رہا ہے، ٹکٹ بن گیا، ویزا آ گیا، لڑکے نے بیگ پیک کیا، جیسے ہی گھر کے باہر جانے لگا اس کی بیوی، جس کو اس کے گھر میں آئے صرف 1 مہینہ ہوا ہے، بیوی لپٹ کر کے رونے لگتی ہے،
اتنا ماں بھی نہیں روئی، اتنا بھائی بھی نہیں روئے، اتنا باپ بھی نہیں رویا۔ وہ بیوی جو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے نکاح کر کے تیرے گھر میں آئی ہے، وہ بیوی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نقلی آنسو نہیں بہا رہی ہے، وہ جھوٹے آنسو نہیں بہا رہی ہے، وہ سچے آنسو بہا رہی ہے۔ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس کے دل میں یہ پریم کہاں سے آیا، یہ پیار کہاں سے آیا؟ یہ انسٹاگرام سے نہیں آیا، یہ اسنیپ چیٹ سے نہیں آیا، یہ واٹس ایپ سے نہیں آیا، یہ فیس بک سے نہیں آیا، یہ سوشل میڈیا سے نہیں آیا، یہ کسی حرام طریقے سے نہیں آیا۔ یہ پریم، یہ پیار، یہ محبت جو بیوی کے دل میں شوہر کا پیدا ہوا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کی پیدا ہوئی ہے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت، شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ اور اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، فرمایا اللہ نے تمہارے جوڑے تم ہی میں سے بنائے۔ انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا۔ ایسا نہیں کہ انسان کی شادی جنات سے ہو جائے۔ یہ کبھی کبھی جو لوگ کہتے ہیں فلاں جنات عورت کے اوپر سوار ہو گیا، عورت کو پریشان کر رہا ہے، 99% وہ فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، لڑکی کا کہیں اور چکر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے جنات مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کئی کیس ہوئے ہیں ایسے، جب ان لڑکیوں کو دھمکایا جاتا ہے اور اکیلے میں جب ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے گھر والے شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور اس کی سیٹنگ کہیں اور۔ اور وہ معاملہ کیا ہے؟ جنات پریشان کر رہا ہے، جنات پریشان کر رہا ہے۔ جنات کسی جن ہوتے ہیں دنیا میں، جنات ہیں، اور جنات میں بھی میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لیجئے، جیسے مردوں میں میل فیمیل ہوتے ہیں ویسے جنات میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں۔ آپ جب آپ لیٹرین میں جاتے ہیں، پاخانے میں جب آپ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کون سی دعا سکھائی ہے؟ کسی کو یاد ہے بابو؟ یاد ہے لیٹرین میں جانے کی دعا یاد ہے؟ بتاؤ، سنو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چھوٹی سی دعا ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگی، ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں سب کو یاد ہونی چاہیے۔ مگر یہ دعا لیٹرین کے اندر نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کے لیٹرین میں جانا ہے، اور نکلنے کے ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ غفرانک۔ جانے کے ٹائم کیا پڑھنا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث قسم کے جنات سے، چاہے وہ میل ہوں چاہے فیمیل ہوں۔ خبث مانے میل خبیث جنات، خبائث مانے فیمیل خبیث جنات۔ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں بھائی، نمازی بھی ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بیچارے مسجد میں رات میں سوتے تھے، اور جہاں پہ مصلی رہتا تھا، محراب رہتی تھی، وہیں پہ جا کے وہ سو جاتے تھے۔ صبح اٹھتے تھے تو بیچارے دیکھتے تھے کنارے پڑے ہیں، سوچتے تھے یار میں رات میں بیچ میں سویا تھا، صبح میں کنارے کیسے چلا گیا؟ روزانہ ہوتا کیا تھا کہ جنات رات میں تہجد پڑھنے آتے تھے اور مولوی صاحب کو اٹھا کے کنارے کر دیتے تھے، اور مولوی صاحب بیچارے سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ پھر روزانہ وہی سوتے تھے۔ تو ایک دن ان کی نیند کھلی تو جنات کا کوئی سردار تھا، اس نے آیا، اس نے کہا بھائی صاحب جگہ بدل دو ورنہ ہم تو بہت ماریں گے تم کو، تم ہماری نماز پڑھنے کی جگہ کیوں لیٹتے ہو؟ وہ تو ڈر گئے، رات میں کون آ گیا مسجد کے اندر۔ تو جنات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن جنات میں جو خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ لیکن جنات کے اندر جو میل ہوتے ہیں اور جو فیمیل ہوتے ہیں ان کا ریلیشن انہی سے بنتا ہے۔ جنات میں سے کوئی میل انسانوں کی فیمیل کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتا، یہ سسٹم ہی اللہ نے نہیں بنایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے بنایا، انسان کا جوڑا انسان میں سے، جنات کا جوڑا جنات میں سے، جانور کا جوڑا جانور میں سے۔ ایک احسان تو اللہ نے یہ کیا، ہمارا جوڑا بنایا۔ اللہ نے میل کے لیے فیمیل کو بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا، مہیلا کے لیے پرش کو بنایا، پرش کے لیے مہیلا کو بنایا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور اللہ تعالیٰ نے جب تم کو بیوی عطا فرمائی، جب تم نے نکاح کر لیا، جب تم نے شادی کر لی، تو تمہیں تمہاری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، بنینا بیٹے دے دیے، اولاد دے دی، چھیلے دے دی، میں دے دی، کیا بولتے چھیلے اور میں ہی بولتے نا،
تم کو چھیلا چھیلی دے دیے، چھیلے اور میں دے دیے، لڑکا لڑکی دے دیے، وحفدا اور پھر اس اولاد کی اولاد دے دی. بیٹا اگر ہے بیٹے کی اولاد کیا بولتے ہیں شیر آبادی میں؟ بیٹے کی اولاد پوتا پوتی بولتے ہیں. کرناٹک میں پوترا پوتری بولتے ہیں. کہیں ادھر پنجاب ہریانہ میں چھوکرا چھوکری بولتے ہیں. الگ الگ لینگویج ہے بھائی. ہمارے بنارس میں لڑکا لڑکی بولتے ہیں، پوتا پوتی بولتے ہیں. اور بیٹی کی اولاد کو کیا بولتے ہیں؟ ناتی نتنی یا نواسا یا نواسی. تو تم کو یہ نواسے نواسی کیسے ہوئے؟ تمہیں پوتے کیسے، تم دادا کیسے بنے، تم نانا کیسے بنے؟ تم دادا بعد میں بنے، تم نانا بعد میں بنے. پہلے تم شوہر بنے. جب تک تم شوہر نہیں بنے، تمہاری میڈم جی تمہارے گھر میں نہیں آ گئی، تمہاری شریمتی جی، تمہاری اہلیہ، تمہاری بیوی، جب تک وہ تمہارے گھر میں نہیں آئی، نہ تم باپ بنے، نہ تم دادا بنے، نہ تم نانا بنے. اگر دادا بنے، نانا بنے، تم کو اولاد ملی، تم کو بیٹے ملے، تم کو بیٹیاں ملی، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی سے ملی. اس لیے بیویوں کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی. ان کو نوکرانی مت سمجھو، ان کو جانور مت سمجھو، ان کو غلام مت سمجھو. اللہ نے تمہاری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے. اگر یہ عورت تمہاری زندگی میں نہ آئے، تمہاری نسلیں آگے نہیں بڑھ سکتی. نہ تم باپ بن سکتے ہو، نہ دادا بن سکتے ہو، نہ پت، نہ نانا بن سکتے ہو. تمہیں اولاد اگر ملی ہے تو انہیں بیویوں سے ملی. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھی. یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جس کی شادی کے 4-5 سال ہو گئے اور گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے. اس عورت سے جا کے پوچھو وہ کتنی بے بسی محسوس کرتی ہے جب لوگ اس کو تانا مارتے ہیں، ارے اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے، اس کو ابھی تک بیٹا نہیں ہوا. عورتیں تانا مارتی ہیں. اس آدمی کے اوپر لوگ سوال اٹھانے لگتے ہیں، ارے تیری شادی کو 5 سال ہو گئے، تجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بیچارہ صفائی دیتا ہے، نہیں میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ڈاکٹروں کی ساری رپورٹ کلیئر ہے، میڈیکل کی ساری رپورٹ کلیئر ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس اللہ کی مرضی ہے تمہیں اولاد ہو سکتی ہے. یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. اس انسان سے پوچھو جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، جس کے آنگن میں بچوں کی مسکراہٹ نہیں ہے، جس کی گود میں کوئی بچہ نہیں ہے. اس عورت سے جا کے پوچھو، اس آدمی سے جا کے پوچھو. اس کے پاس اچھا سا گھر ہے، اس کے گھر میں کمرے کی کمی نہیں، اس کے گھر میں بستر کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں سب ہونے کے باوجود بھی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، کچھ ادھورا پن محسوس ہو رہا ہے. بچے نہیں ہیں اس گھر میں. اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 15ویں پارے میں کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اے میرے بندو، مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی سندرتا ہے، دنیا کا آکرشن ہے، دنیا کی بیوٹی ہے. اگر دنیا کے اندر سے مال کو نکال دو، اولاد کو نکال دو، دنیا آپ کے لیے بے رنگ ہو جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. ہمارے ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک انسان کے پاس مال ہونا چاہیے، ایک طاقت ہونی چاہیے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ زور سے جنگ ہے، پیسے سے رنگ ہے. اگر آپ کے پاس زور ہے، طاقت ہے، آپ سامنے والے سے جنگ کر سکتے ہیں. طاقت نہیں جو آئے گا مار کے پیٹ کے چلا جائے گا. اور پیسہ اگر ہے تو سماج میں آپ کی ایک دھاک رہے گی، ایک آپ کا پاور رہے گا، آپ کی ایک شکتی رہے گی. اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی آپ کا کوئی رنگ نہیں رہے گا. تو زور سے جنگ اور پیسے سے رنگ. اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہہ رہا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اے میرے بندو، مال بھی دنیا کی زینت ہے، اولاد بھی دنیا کی زینت ہے، لیکن مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، نہ یہ مال تمہارے کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. والباقیات الصالحات، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز باقی رہے گی، تمہاری نیکیاں باقی رہیں گی، تمہارے اچھے عمل باقی رہیں گے. تم نے جو نماز پڑھی ہے، تم نے جو قرآن پڑھا ہے، تم نے جو دان پن کیا ہے، تم نے جو صدقہ خیرات کیا ہے، تم نے جو حج عمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمہاری یہی نیکیاں باقی رہیں گی، یہی نیکیاں کام آئیں گی. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی. لیکن ہاں،
یہ اولاد اگر آپ کو ملی ہے، دنیا میں کروڑوں لوگوں کو اولاد نہیں ملی۔ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتظام کیجئے، ایک اچھی بیوی اپنے گھر میں لائیے۔ کیسی بیوی لائیے؟ آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے کیسی بیوی اپنے گھر میں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، تمہیں 3 چیزیں اپنے گھر میں لانی چاہیے۔ 3 چیزوں کو گھر میں لے آؤ، 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اسٹور کر لو۔ قلبًا شاکرا، ایک تو اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے منہ میں پیدا کر لو جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی نیک بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ جو دین کے کاموں میں، شریعت کے کاموں میں تمہارا سپورٹ کرے، تمہاری مدد کرے۔ ایسی بیوی میرے پیارے ساتھیوں لے کے آؤ۔ اور میں نے ایک نظم لکھی تھی عورت کے اوپر، اس نظم میں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کی ایسی طاقت دی ہے، عورت اپنے جذبات کے ذریعے بہت ساری باتیں منوا سکتی ہے، جو باتیں مردوں کے اندر جو ہے نہیں ہوتی ہیں وہ عورت کے ذریعے وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ نظم لکھی تھی، سن لیجئے اس کو۔ میں نے کہا تھا کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، نہ شرم کسی آنکھ میں نہ سر پہ ردا ہے۔ ردا میں چادر، آج نہ کسی کی آنکھ میں شرم ہے نہ سر پہ چادر ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، کوئی خوبصورت لڑکی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو یہ میری بڑی طاقت ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے۔ یہ حسن بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ جب چاہے گا تیرا حسن چھین لے گا۔ کوئی خوبصورت ہے کل بدصورت ہو جائے گا، لہٰذا اپنی خوبصورتی پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تو قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، تو راہ سے ہٹ جائے تو فتنہ ہے، بلا ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی گرمی دی ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، تقویٰ کے بھرم توڑ دے وہ ناز و ادا ہے۔ شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، آج کے دور میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ عورت ہے۔ عورت کے ذریعے شیطان بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے مدرسے والوں کو، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو بھی شیطان غلط راستے پہ ڈلوا رہا ہے، عورت کو استعمال کر کے۔ عورت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو بڑے بڑے متقی لوگوں کے تقوی کو بھی توڑ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے شاعر، کہتا ہے، میری نظم ہے، شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، ہر سمت فواہش ہے، خباثت ہے، زنا ہے، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے۔ عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کے اس کی عزت کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا۔ ماں کون ہے؟ جو نسلوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے، ایک عورت اگر دیندار ہے، پوری نسل، پوری خاندان کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کر سکتی ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، یہ قیمتی درجہ بھی تجھے رب سے ملا ہے۔ بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے۔ بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، یہ قیمتی دولت ہے، یہ نعمت ہے، عطا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے۔ اے عورت، تو مریم کے طریقے پر چلنے والی ہے،
تو حضرت فاطمہ زہرا کے طریقے پہ چلنے والی ہے، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے۔ تو عورت کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں گھر بنتا بھی ہے، گھر بگڑتا بھی ہے، اس لیے اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنا ہے تو اپنے گھر کے لیے ایک دیندار عورت کو بھی آپ کو لانا پڑے گا۔ کچھ چیزیں اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، تقریباً 2 بج رہے ہیں، 1-2 چیزیں اور آپ سن لیجیے۔ اگر اولاد کی تربیت کرنا ہے تو ایک بہت ضروری چیز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ آپ کو اپنے گھر کو حرام کمائی سے بھی بچانا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، سود کا کاروبار مت کیجیے، بیاج کا پیسہ گھر میں مت لائیے، رشوت کا پیسہ گھر میں مت لائیے، حرام کا سٹے کا پیسہ گھر میں مت لائیے۔ کیوں؟ سن لیجیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما نبت لحم من صحت فالنار اولا به، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے گی، جس شریر کے اندر حرام کمائی کا خون دوڑے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کیا آپ یہ چاہیں گے آپ کا بچہ جہنم کی آگ میں جلے؟ ارے آپ کیسے چاہیں گے میرے بھائی؟ میں کار سے جاتا ہوں، پریوار ساتھ میں بیٹھا ہے، ڈرائیور صاحب نے کہا مولوی صاحب اتر جائیے، سی این جی بھروانا ہے۔ میں نے کہا کیوں بھیا اترنا کیوں ہے؟ ڈرائیور نے کہا سی این جی جب بھری جاتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں سلنڈر پھٹ نہ جائے، گاڑی میں وسفوٹ نہ ہو جائے، اس لیے سرکشا کے درشٹی کون سے پریوار کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے پریوار کو اور لوگوں کو گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے سی این جی بھری جا رہی ہے، ہم کار میں بیٹھنے نہیں دیتے، بچوں کو اتار دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سی این جی سے آگ لگے گی، پیٹرول سے آگ لگے گی، ڈیزل سے آگ لگے گی، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ قرآن کہتا ہے تو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اے اللہ ہم کیسے بچائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو ادب دلاؤ۔ مجھے معلوم ہے اسی سیمانچل کے کچھ بچے ہمارے بنارس میں بھی پڑھتے ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس میں، اور ہمارے مدرسے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں جامعہ سلفیہ کی شاخ ہے وہ مدرسہ، وہاں بھی پڑھتے ہیں بچے۔ آسان نہیں ہوتا ہے، بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے، میں جانتا ہوں، پرسنلی ان کو جانتا ہوں، بیچارے وہ جامعہ میں پڑھ بھی رہے ہیں اور الگ سے کوئی کام بھی کر رہے ہیں، تاکہ ماں باپ غریب ہیں، کھیتی کرنے والا باپ ہے، کسان باپ ہے، باپ کسی طریقے سے پریوار کو چلا رہا ہے، بچے کو پڑھائی کرنا ہے، ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا کام کر رہا ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے بھی تعلیم حاصل کر کے کوئی سلفی بنا ہے، کوئی مدنی بنا ہے، کوئی تیمی بنا ہے، کوئی سنابلی بنا ہے، کوئی محمدی بنا ہے۔ یہ بچوں کو جو آپ عالم بناتے ہیں یا دین کا علم سکھاتے ہیں یا ادب سکھاتے ہیں یا بچیوں کو کسی اچھے بنات کے ادارے میں آپ ڈال کے ان کو عالمہ بناتے ہیں، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہمیں اس کے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے۔ میرے ساتھی، حرام کمائی سے اپنے پریوار کو بچانا ہے اور جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اور ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے قرآن کے 26ویں پارے میں، جس کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے۔ جو ظاہر ہے جب آدمی 40 سال کا ہوتا ہے، بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے 1-2 بیٹے کی شادی بھی کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سیمانچل میں تو شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی شادی میں نے سنا 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، لڑکوں کی شادی 20 سال میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر 40 سال کا آدمی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کسی لڑکی کی شادی بھی کر چکا ہو، کسی لڑکے کی شادی بھی کر چکا ہو۔ تو یہ جو زندگی کا سمے ہوتا ہے 40 سال، یہ ایک ایسا سمے ہوتا ہے جب انسان زندگی کا بہت کچھ چیزیں دیکھ چکا ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد انسان اگر کوئی غلط کام کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں بہک گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، نہیں۔
18 سال والا 20 سال والا بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، یہ مانا جا سکتا ہے. کیوں؟ ابھی اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی میچورٹی نہیں ہے. لیکن جو 40 سال کا ہو چکا ہے وہ سمجھدار ہو چکا ہے. اور اگر 40 سال کا ہونے کے بعد وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، سوچ سمجھ کے غلط کام کر رہا ہے. اب یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں ذرا سنیے گا. حتی اذا بلغ اشدہ، جب انسان طاقت کو پہنچ جائے، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کا ہو جائے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے. جتنے 40 سال کے ہو چکے ہیں، میں دعا بول رہا ہوں، یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر آپ کو یہ دعا نہیں سننے میں آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جا کے قرآن کھول لینا، اور قرآن کے 26ویں پارے میں شروع میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی. ہر آدمی جو 40 سال کا ہو چکا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے، اے اللہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. میں 40 سال کا ہو چکا ہوں، اے اللہ زندگی کا آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. کیونکہ عام طور سے زندگی اس امت کی جو ایوریج عمر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سے 70 سال کی عمر اس امت کی ایوریج عمر ہے. تو آپ جب 40 سال کے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زندگی کی دوپہر ہو چکی ہے، اب زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، جو نعمت تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں، دنیا خوش ہو یا نہ خوش ہو، محلے والے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، گاؤں والے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، اے اللہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. نیک عمل کون ہے؟ اس سے اللہ راضی ہو جائے. اس لیے بندہ دعا کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے. انی تبت الیک، انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، اور اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اولاد سے محبت کرتے ہو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو. 40 سال کے ہونے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو. اور ایک اور دعا بتا رہا ہوں جو قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، اس کو بھی یاد کر لینا. سورہ فرقان کے آخر میں یہ دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے، فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا. فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا. فجر سے لے کے ظہر تک وہ فیصلہ کرتے رہے، حقداروں کو ان کا حق دیتے رہے، ظالموں کے ظلم کو کینسل کرتے رہے. ظہر کا ٹائم ہو گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے. سوچے صبح سے کام کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، شام کو پھر بیٹھوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں گا. بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے. ان کا بیٹا عبد الملک ان کے پاس آیا. کہا ابا جان کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا صبح سے بہت تھک گیا ہوں، فجر سے لے کر کے ظہر تک کنٹینیو لوگوں کے فیصلے کرتا رہا ہوں. بیٹا اب سونے جا رہا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں. اب میں عصر کے بعد پھر نکلوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں گا. کہا ابا جان
کتنے مظلوم ہیں، ان کی آنکھیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کتنے حقدار ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز آیا ہے، اب میرا حق مجھ کو ملے گا، اب میرے ساتھ انیائے نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اے ابا جان، ایسے حالات ہیں اور آپ سونے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا صبح سے تو لگا ہوں، دوپہر تک ظہر تک تو کنٹینیو کام کیا ہے، تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر یہی کام کرنا ہے۔ کہا ابا جان کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں اور آپ عصر تک زندہ رہیں گے؟ اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی، اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز تجھے خلیفہ بنایا گیا، تجھے امیر المومنین بنایا گیا، تیری عدالت میں بہت سارے کیس آئے تھے، بہت سارے معاملات آئے تھے، لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے، تو دوپہر میں سو گیا، تیری موت آ گئی، اے عمر بن عبدالعزیز تو نے یہ لاپرواہی کیوں کی؟ ابا جان آپ بتائیے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے بیٹے کو گلے لگایا، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے، وہ بیٹا جو اپنے باپ کے دین کے سلسلے میں اپنے باپ کی مدد کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے بیٹے کب ملیں گے؟ جب آپ بیٹوں کی اچھی تربیت کریں گے اور یہ دعا کریں گے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو تربیت اولاد کے تعلق سے یہ چند باتیں میرے پیارے ساتھیوں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ رکھی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں ان باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ آج سیمانچل کے علاقے میں اولاد کی جب بات آتی ہے، لوگ ایک سوال بہت کرتے ہیں، مولوی صاحب عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ٹھیک ہے، عقیقہ بھی اولاد کا ایک حق ہے، لیکن عقیقہ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تربیت اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام۔